یہ رب نے ہمیں سکھایا کہ اگر علم دینا ہو نا کسی کو تو پھر شفقت کے ساتھ، پھر محبت کے ساتھ، پھر رحمت کے ساتھ اللہ مہربان ہوا اور قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، مہربان، اور پڑھایا قرآن۔ اب علماء جانتے ہیں کہ اللہ ما افعال قلوب میں سے ہے اور کم از کم 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک مفعول تو مذکور ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن، کہ رحمان نے پڑھایا قرآن، یہ مفعول ثانی ہے۔ مفعول ثانی کا ذکر ہے، مفعول اول کا ذکر نہیں۔ یا اللہ تو نے قرآن تو پڑھایا، مگر یہ تو نہیں فرمایا کہ کس کو پڑھایا۔ یہ مفعول اول ہے، کس کو پڑھایا؟ فرمایا اس کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا محبوب اتنا واضح ہے کہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں، دنیا خود سمجھ جاتی ہے کہ کوئی تھا ان سے پہلے جو میں اس کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو سب سے پہلے ہیں، وہ اولیت والے ہیں، ہر اعتبار سے اولیت والے۔ تو حضرات محترم، اب رب نے پڑھایا قرآن اور پڑھایا محبوب، اب محبوب کے علم کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ اگر کوئی منحوس کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ، اگر کوئی کمینہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، یہ نبی پر اعتراض نہیں، خود رب جلی پر اعتراض ہے۔ شاگرد کی کمزوری استاذ کے نقص پر دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کمینے تجھے نہیں پتا چلتا جب پڑھانے والا رب ہے تو پڑھنے والے کے پاس علم کتنا آیا ہو؟ اور پڑھایا بھی قرآن، یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن پڑھایا۔ تو جناب قرآن کون سی کتاب ہے؟ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ جناب مجھے یہ بتاؤ، سنیوں کے سوا اہل بیت کو مانتا ہے؟ ہم کسی کو یہ جواب نہیں دیتے کہ تم مانتے اور ہم نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم خانہ خدا میں بیٹھ کر میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ سنیوں کے سوا، یا رسول اللہ کہنے والوں کے سوا، میلاد منانے والوں کے سوا، اولیاء کا دامن تھامنے والوں کے سوا، عرائس مبارکہ کی محافل کا انعقاد کرنے والوں کے سوا، مجھے دکھاؤ اہل بیت کو مانتا کون؟ وہی مانتے ہیں جو کہتے ہیں علی نے ڈر کے نماز پڑھی، یا علی کہہ دینے سے کچھ نہیں بنتا۔ سب سے بڑا کمینہ گستاخ وہ شخص ہے جو مولا کائنات علی پاک کے لیے کہے کہ صدیق اکبر کے پیچھے، فاروق اعظم کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے تکیہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ تکیہ کا معنی ہے ڈر جانا، جو ڈرے وہ علی نہیں ہوتا، جو علی ہے وہ ڈرتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، قبلہ شاہ صاحب بخاری۔ اب ہم آقا پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا علی ڈرنے والے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے۔ جناب بندہ مجاہد اعظم
پوری دنیا اسلام میں اگر کوئی مجاہد اعظم ہے تو وہ مولا علی ہے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 35 کو علی نے مارا، باقی 35 کو سب نے مارا۔ سبحان اللہ۔ اور جناب بندہ اب خیبر کے میدان میں مرحب کو نیچا دکھانے والا کون تھا؟ جنگ تو ہوتی رہی، میری طرف متوجہ رہیں خدا را۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں صرف خدمت کرنے کے لیے آتا ہوں، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی اس بات کا نہ لالچ ہے نہ میرا یہ خیال ہے کہ میں لچھے دار تقریر کروں اور لوگ کہیں کیا بات ہے، بڑا خطیب ہے۔ اگر یہ میری نیت ہوگی تو میں جہنم میں ہوں۔ جناب بندہ جس کی نیت یہ ہو جائے کہ لوگ کہیں، یہ تو حدیث پاک میں واضح ہے، عالم کے لیے بھی ہے، سخی کے لیے بھی ہے اور شہید کے لیے بھی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بلائے گا، عالم سے بھی پوچھا جائے گا، شہید سے بھی پوچھا جائے گا اور سخی سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے لیے علم دین پڑھایا۔ وہ کوئی جو سخی ہے وہ کہے گا ہم نے مسجد بنوائی، ہم نے فلان تیرے راستے میں یہ خرچ کیا، وہ خرچ کیا۔ اور شہید کہے گا مولا تیرے نام پر تو میں میدان میں گیا تھا اور میں نے تیرے نام پر تو جان قربان کی تھی۔ تینوں کو رب کہے گا جھوٹ بول، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ ظاہر دیکھنے والی ذات نہیں، وہ باطن کو بھی دیکھتی ہے، اور وہ تو ہے ہی عالم الغیب۔ ہونا بعد میں ہوتا ہے، اس کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے، اس کا علم قدیم ہے، وہ قدیم علم کا مالک ہے۔ جناب بندہ سب کچھ اس کے علم میں، اس لیے حضرات محترم رب نیتیں دیکھ رہا ہے۔ عالم کو رب فرمائے گا میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، تو اس لیے واعظ کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، تو جناب حدیث پڑھاتا تھا، تو تفسیر پڑھاتا تھا، تو فلاں کتب پڑھاتا تھا، اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا محدث ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا معلم ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ التفسیر ہے۔ فقط یقال وہ کہا گیا، فرمائے گا وہ کہا گیا۔ سخی کہے گا میں نے تیرے راستے پہ خرچ کیا، میں نے مدرسے بنوائے، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے فلاں جگہ پر خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی۔ رب فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ جو تیری نیت اور تیرا ارادہ تھا فقط یقال وہ کہا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اور جناب شہید بھی یہی کہے گا تیرے راستے میں میں قربان ہوا، میں نے جان لٹا دی۔ رب کہے گا جھوٹ بول۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ رب فرمائے گا یہ منہ کے بل گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ یہ محتاجوں کو دکھانا چاہتے تھے، بے نیاز کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چھٹک پٹک کرتے جاؤ بھئی میں بڑا خطیب ہوں، نہیں، حقائق بتاؤ نا لوگوں کو، حقائق۔ ہماری نیت صرف یہی ہے۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ جانتے میرے ہزاروں مرید ہیں، اس علاقے میں بھی ہیں، دور دراز بھی ہیں، لاہور بھی ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی مرید کو نہیں کہا میری تقریر کراؤں۔ میں مسجد میں بیٹھا، میں نے کسی مرید کو نہیں کہا مجھے پیسہ دو، میں نے کسی سے جانور نہیں مانگا، ورنہ پیر تو جناب بندہ مرید کے دروازے پر جانور کھڑا ہو، ہاتھ پھیرا، کہا یہ تو ہمارا ہو گیا، یہ تو ہمارا ہو گیا۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں اگر پیر صاحب ہاتھ پھیر دینا
اور کہیں یہ ہمارا ہو گیا تم اور لو، تم کو حضور یہ تو ہم دیتے نہیں کیونکہ آپ کا ہاتھ پھرا ہے، یہ تو تبرک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہم دیتے نہیں، پھر وہ جانور لیں گے جس پر آپ کا ہاتھ نہ لگا ہوا ہو وہ آپ کو دیں گے۔ اور کچھ لوگ تقاریر اور خطابت کو رنگ لگانے کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، بے علم نتواں خدا را شناخت، کہہ رہے ہوتے ہیں جی پیروں کو بسترے دیتے ہو، پیروں کو چارپایاں دیتے ہو، پیروں کو فلاں دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ یہ گناہ ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جاہل کہیں کے، اگر تجھے دین کے علم کے ساتھ تعلق نہیں، اس قسم کی بکواس نہ کیا کرو۔ یہ جو چارپایاں دیتے ہیں، یہ جو بستر دیتے ہیں، یہ جو برتن دیتے ہیں، یہ کچھ بھی پیروں کو دیتے ہیں، یہ صدقات واجبہ ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، یہ صدقات واجبہ ہیں؟ یہ صدقات نافلہ ہیں۔ تم روٹی بیوی کو کھلاؤ اور کہو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا کر، رب عطا کرتا ہے۔ جناب غور کیجئے، سب سے اعلیٰ خیرات، اعلیٰ صدقہ اپنی بیوی بچوں کو کھلانا۔ سبحان اللہ، یار بیوی بچوں کو تو کھلائے تو وہ حرام ناجائز نہیں ہے، اور اگر پیر مرشد کو کچھ دے دے تو وہ ناجائز اور حرام ہو گیا۔ جائز لوگوں کی باتیں تاکہ لوگ کہتے ہیں خود ہی کیسی سچی بات کرتا ہے، سچی نہیں کرتا، بکواس کرتا ہے۔ جو حلال کو حرام بنا دے، حرام کو حلال بنا دے، وہ جاہل ہے، اسے اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حیا کرو، اہداف دین کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، دین کو دین رہنے دو۔ اگر کوئی بات کہنی ہے قرآن و حدیث پڑھ کے سناؤ، یہ علیحدہ بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی اگر منہ پہ داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، یا اس قسم کی غلط کام کرتا ہے اور وہ پیر بناؤ، نہ، وہ پیر نہیں ہے، وہ بے ضمیر ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ ایسے پیر کی بے عزتی نہ کرو، لیکن کہو آپ بیعت کرنے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں، آپ جائیں۔ اب تو جاہل پیر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے عوام بھی جاہل ہیں، ہم جی اسی گھرانے کے مرید ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر گھرانے کا مرید ہونا ہے تو پھر محمد پاک کے گھرانے سے بڑھ کر کس کا حکم؟ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ حضرات محترم، اگر گھرانے کی بات ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام خود فرما کے جاتے، کیونکہ میرا بالکل قریبی اور وارث وہ علی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا۔ میں انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، علی تمہارا یہی ہے۔ الا لا نبی بعد، میرے بعد نبی نہیں آنا۔ حضرت ہارون نبی تھے، مولا علی کے گھر میں میرے آقا پلے اور علی کو میرے نبی نے پالا۔ علی پاک کے مربی سرکار تھے، علی پاک کے مطعم سرکار تھے، علی پاک کے مقسی سرکار تھے۔ جناب بندہ، لباس بھی میرا نبی علی کو پہناتا تھا، کھانا بھی میرا نبی علی کو کھلاتا تھا، پانی بھی میرا نبی علی کو پلاتا تھا، اور اپنی چارپائی پہ کٹھے سلاتے تھے اور ماتے تھے علی سنگھو میرے پسینے کو۔ حضرات محترم، لیکن آقا نے جب ہے وہ زندہ، جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح قبر میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارے آقا کا کمال ہے، انفرادیت ہے۔ باقی سب زندہ ہیں مگر وہ برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، میرے آقا حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی لیے ان کے ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے نا جی وہ چونکہ امہات المومنین ہے،
وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے نکاح نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کی بیٹی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ ماں کی بیٹی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہوا؟ اگر وہ حقیقی مائیں ہوتی تو کبھی حضرت رقیہ کا نکاح اور ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہوتا، کیونکہ وہ ماں کی بیٹیاں تھیں۔ ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں۔ اس لیے جو کہتا ہے نا اما عائشہ، میں نے کہا کھوتے، وہ اگر ماں ہے تو ہیں ایمان والوں کی، تیرے پاس ایمان کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو نے اما عائشہ کہنا شروع کر دیا ہے جی۔ جناب بندہ، حضرت عبد الرحمن خال المومنین نہیں، صرف حضرت امیر معاویہ خال المومنین۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ بھئی حضرت عبد الرحمن کیوں خال المومنین نہیں ہے؟ عائشہ صدیقہ کا بھائی تو ہمارا خالو نہیں ہے، ہمارا ماموں نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ پاک کا بھائی وہ ہمارا ماموں نہیں، اور حضرت امیر معاویہ ہمارے ماموں ہیں۔ تو سب سے اولا اور اعلیٰ جناب بندہ، سب سے اولا اور اعلیٰ اگر ماموں ہے تو وہ تو عبد الرحمن ہونے چاہیے جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں۔ جناب بندہ، یا عبداللہ ابن عمر ہونے چاہیے جو حضرت حفصہ کے بھائی ہیں۔ اب گندے مسلک والے لوگوں نے جو لفظ اختیار کیا، ہم نے بھی انہیں کے پیچھے کیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ مائیں ہیں میرے نبی کے نکاح میں آنے والی، مگر ایمانی مائیں ہیں، حکمی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں۔ حقیقی ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں کہ مائیں ہیں نا، وہ تو ایمانی مائیں ہیں۔ نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جس کا خامن زندہ بیٹھا ہو اس کی بیوی سے کون نکاح؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تو زندہ بیٹھے قبر انور میں، آج بھی رحمت للعالمین ہیں یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی قبر انور کا مقام پوچھنا ہے، رب سے پوچھو جو میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قرآن پاک کی بات ہے، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہ لا زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا لا اقسم بہذا البلد، معنی صرف ہوگا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، کیونکہ لا زائدہ ہے، اس لیے فرمایا مجھے اس شہر کی قسم۔ مگر کسی عاشق نے کہا لا زائدہ نہیں ہے، سبحان جناب اللہ۔ لا کیا ہے پھر؟ فرمایا یہ استفہام انکاری ہے، یہ لا جو ہے نا پہلے یہ استفہام انکاری ہے۔ کیا مطلب؟ رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ بھی اس شہر میں رہتے ہوں، میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں؟ یہ استفہام انکاری ہے، آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں پھر میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں؟ یار جس شہر میں آقا رہیں وہ شہر میرے رب کو پیارا لگتا ہے، رب کو پیارا لگتا ہے۔ اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، انہیں تو زندگی گزار دی، سبحان اللہ۔ وہ تو ہر آن اور ہر لمحہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہے، ان کے قرب میں رہے، آج بھی ان کے قرب۔ وہ صدیق اکبر ہیں جن کو بھونکتے ہیں کتے، صدیق اکبر کو میرے آقا نے فرمایا تھا
لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میرا خلیل ابو بکر صدیق ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم گپ نہیں مارتے، سبحان ہم یہ نہیں کہتے آواز آئی پوچھو کہاں سے آئی، کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ ہم اگر بھول کر کہہ بھی بیٹھے نا آواز آئی، ہم سے کوئی پوچھے کہاں سے آئی، ہم کہیں گے گنبد خضرا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سنی ہے بابا، ہم سنی قرآن و حدیث سناتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ سے پیار ہے تو سنیوں کو، سبحان اہل بیت سے پیار ہے تو سنیوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولانا صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو اہل بیت سے پیار نہیں، کون کہتے ہیں؟ کتوں کا کام بھونکنا ہے، وہ خود اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ایمان سے بتاؤ، جو کتا یہ بکواس کرے کہ حضرت عمر نے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سبحان سیدہ تو نساء الجنہ، سبحان اللہ، سیدہ تو نساء العالمین، نور چشم رحمت للعالمین، بانوے تاجدار حل عطا، ام الحسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین شہیدین سبتین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے آقا پوری دنیا انسانیت میں سب سے افضل ہے۔ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، کل نبی کل رسول ہمارے آقا کے مرید ہیں، سبحان اللہ، اور آقا کے مطیع ہیں حضرات، کیونکہ رب نے وعدہ لیا تھا نا ان سے، جب اللہ نے محفل میلاد منائی، ارواح انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا، فرمایا ثم جاءکم رسول، یہ بات پھر کبھی ہوگی، لمبی نہ ہو جائے نا، سبحان اللہ، تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جناب ہمارے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں، ان کے قریب بیٹھ گیا، صحابی بن گیا، ان کے چہرے کو دیکھا، مدت نہیں ہے، یہ تعجب نہیں ہے اتنی دیر بیٹھے، ایمان لایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک لمحہ صحبت ملی، سبحان ایک مرتبہ آپ کے جسم پاک پر نظر پڑ گئی، لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، فرمایا ایک نظر مومن کی پڑی جہنم حرام۔ نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، میلاد النبی، ایک نظر پڑی جہنم حرام، یہ ہمارے میلاد والے آقا کا کمال ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے فہم سے بالا تر ہے، سبحان اللہ، جن کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ اور میں کیا ہیں؟ میرے آقا نے تو حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو میرے آقا نے کہا یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میں پیارے ابو بکر تمہیں میرا قرب بھی حاصل ہے، میری معیت بھی حاصل ہے،
میری سنگت بھی حاصل ہے، میری صحبت بھی حاصل ہے، میرا قرب بھی حاصل ہے، سبحان اللہ لیکن کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا۔ حقیقت میری کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، سبحان اللہ اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اتھاں ہی عبد سڑویں دے، اتھاں حق نال میل میں دے، دماغیں کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا پوچھ، سبحان اللہ خدا آکھاں تو نہیں چھاندا، جدا آکھاں نہیں دل ساندا، بھیرا آکھاں نہیں ککھ رہندا، زباں مجبور کیا پوچھ دے، مثل بشری دے حس اولا جیویں قرآن تے چولا، متا اکویت پوی پھولا پٹا پڑوال کیا پوچھ دے، محمد سر مخفی ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا سبحان اللہ وہ ہستی جو مقام میں بھی آ جائے گا مقام میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں اگر ایک لمحہ ایمان والا بیٹھ گیا تو اس پہ جہنم حرام، سبحان اللہ اور جناب اگر کسی کی نظر پڑ گئی چہرے انور پر تو جہنم حرام۔ ایک لمحہ قرب مل گیا مومن کو، کل اولیاء سے اغواس، اقطاب، ابدال، نجبا، تمام صالحین، متقین، سب سے تابعین، تبع تابعین، سب سے افضل ہو گیا وہ ایک لمحہ نبی پاک کی صحبت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی شان میرے ہمارے آقا نے بیان کی۔ کمال ہے نا پیر مرید کی شان بیان کرو، ورنہ مرید وقت کا کتب کیوں نہ ہو، پیر کا تو بچہ ہی کہتے ہیں ہمارا مرید ہے۔ واجی پیر جی آپ کی پہچان کو بھی سلام، مرید ہے اگر وقت کا کتب ہے تو اس کو کتب کی نگاہوں سے دیکھو۔ میرے نبی کا مرید ہے صدیق اکبر، میرے آقا نہیں فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، سبحان اللہ میرے ابو بکر کا مقام یہ ہے جہاں یہ ہوں اور کوئی مسلح امامت پہ کھڑا نہ ہو، میرا ابو بکر ہی کھڑا ہو۔ سبحان اللہ اندازہ لگا جناب بندہ یہ ہے انصاف، قریب بیٹھ گیا صحابی بن گیا۔ اب تشریح کا وقت نہیں، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، برا بھلا نہ کہنا، تمہیں کیا پتہ ہے ان کے مقام کا، ان کی عزت کا، ان کے وقار کا، ان کی قدر و منزلت کا، ان کی رفعت کا، ان کی بلندی کا، تمہیں کیا پتہ؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان سبحان اللہ بھائی دیکھو نا، اب مجھے کوئی کہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کا ثبوت دو، ایمان سے بتاؤ گولڈا کا تاجدار جن کو مرزا خبیث پلید کافر جہنمی کے لیے خود مدینے والے آقا نے منتخب کیا، آخر نبی کی نظروں میں جس کا علم ہے وہ جیسی ویسی ہستی ہے، انہوں نے اپنے کلام میں نہیں استعمال کیا۔ سبحان اللہ سبحان حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ اب اگر کوئی کہے یہ حدیث تو موضوع حدیث ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، یہ حدیث کسی کام کی نہیں، میں نے کہا کھوتے تو میرے علی کے علم کے برابر ایک اس سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہو سکتا جو مقام سیدنا مہر علی سرکار کا ہے، جب انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا تو کون ہے جو موضوع کہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تعصب ہے، حق کو حق مانو، سبحان اللہ حق کو حق مانو۔ جناب بندہ یہ نہیں کہ مولا علی کا بغض اگر دل میں آ گیا سب کچھ گیا،
علم گیا، عمل گیا، ایمان گیا، سب کچھ گیا، جہنمی بن گیا۔ سبحان اللہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا یحب علی مومن ویبغضہ منافق، فرمایا مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ عظمت علی کی بات آئے اور پیشانیوں پہ شکن پڑنے شروع ہو جائے، شان علی کی بات آئے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہو جائے، اپنے دل سے پوچھ کے فیصلہ خود کر، اگر تو محب علی ہے تجھے مبارک، تو مومن ہے، اگر تیرے دل میں بغض علی ہے تو کتا، منافق، جہنمی کتا ہے، جہنمی پاگل کتا۔ اللہ بابا نہ میرے نبی کی حقیقت کو کوئی جان سکا، نہ علی کی حقیقت کو کوئی جان سکا، ہے جی۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شان مولا علی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر مشکل کہ حل نہ شبد از تو حل شبد، ہر مشکل کہ حل نہ شبد از تو حل شبد، حلال مشکلات گلی یا علی مدد۔ اچھا دوسرے شعر کمال کر کے فرماتے ہیں ہر مشکل حل شدو تو حل نمی شوی، ہر مشکل حل شدو تو حل نمی شوی، مکتوم و مغلق است علی یا علی مدد، مکتوم و مغلق است علی۔ اب یار جس کو مقام علی کا پتہ نہ چلے تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں، کیا کہوں؟ سبحان اللہ فرمایا ہر مشکل کہ حل نہ شبد از تو حل شبد، حلال مشکلات کلی یا علی مدد، ہر مشکل حل شدو تو حل نمی شوی، مکتوم و مغلق است علی یا علی مدد۔ ماتے جو مشکل حل نہیں ہوتی نا، علی پاک آپ اس کو حل کر دیں، مشکل کشا جو ہوئے، ان علی جن ولی و کل مومن، آپ مشکل کشا جو ہوئے تو جناب بندہ فرماتے ہیں جو مشکل حل نہیں ہوتی وہ آپ حل کر دیتے، مگر آپ خود ایسی مشکل ہیں جو آج تک حل نہیں ہوتی۔ میں نے نہیں کہا، عقیدہ میرا یہی ہے، لیکن کہنے والے خواجہ محمد یار فریدی، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، کیا مطلب فرماتے ہیں ہر مشکل حل شدو، ہر مشکل حل ہو گئی، اور آپ خود ایسی مشکل ہیں جو حل نہیں ہو گئی۔ مکتوم مغلق، ایسے کتمان اور ایسے پردے میں آپ کی حقیقت ہے، پردے میں کوئی نہیں جان سکتا، اور آپ کی مغلق، آپ کی حقیقت کو جاننے والا دروازہ ہی رب نے بند کر دیا۔ غلق الابواب، اللہ والوں سے پوچھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی شاہ حیدر، علی شاہ حیدر امامن کبیرہ، کون کہہ رہا ہے؟ عام مولوی نہیں کہہ رہا، جن کی کتاب کو سمجھنے کے لیے چنگا بھلا علم ہونا چاہیے۔ حضرت مصنف جامی حضرت خواجہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرح جامی پڑھ کر بندہ مولوی بنتا ہے، تکڑا مولوی۔ وہ لکھ رہے ہیں علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ۔ فتوہ لگانا ہے تو ان پہ لگانا، مجھ پہ نہ لگانا۔ میں تو ان کی بات سنا رہا ہوں، میں ناقل ہوں، میں خود کہنے والا تو نہیں ہوں نا، ماننے والا ہوں۔ تو بہرحال حضرات محترم، ہماری آقا نے ان کے لیے فرمایا جسموں کا جسم، تمہارا جسم میرا جسم،
لحموں کا لحمی، تمہارا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، روحوں کا روحی، تمہاری روح میری روح۔ اور جناب کسی کو بغیر غسل کے مسجد میں جب غسل واجب ہو جائے، کسی کو مسجد میں بغیر غسل کے آنے کی اجازت نہیں، صرف ہمارے علی کو اجازت۔ لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ۔ اب کہے کوئی کمینہ کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اور پاگل اہل بیت کے نہ ماننے والے تو تم ہو، ہم تو مانتے ہیں، تم بکتے ہو نا۔ فاروق اعظم جیسی ہستی پر الزام لگانا، جن کے لیے میرے آقا میں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میں لو کان بعدی نبی لکان عمر نبیا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں آنا، اگر نبی نے آنا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ کوئی بکواس کرے، مجھے تو وہ لفظ بھی زیبا نہیں دیتے کہ میں اپنی زبان سے کہوں۔ یہ کتے جو کہتے ہیں محب اہل بیت ہیں، یہ سینے پھاڑنے والے، یہ کالے کپڑے پہننے والے، یہ گھوڑے کی پوجا کرنے والے، یہ جتنے کمینے ہیں، اللہ کی قسم یہ بکواس کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بی بی پاک کو دھکا دیا اور وہ گری اور ان کا حمل گر گیا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کتے کے بیٹے علی کہاں گئے تھے؟ اور اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام ان کی طرف کسی گندے کا ہاتھ بڑھے تو فالج ہو جائے۔ زہرا پاک تو ان کی سردار ہے، زہرا پاک کی طرف ایسا ہاتھ اٹھتا، یہ ادب ہے زہرا پاک۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی صدیق اکبر کی کچہری میں، دیکھو جی نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا، اور کتو حق ہے کہاں؟ پہلے تو حق نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہم نبیوں کا جو گروہ ہیں، ما ترکنا ہو صدقۃ، جو کو چھوڑتے ہیں وہ خیرات ہوتی ہے۔ ہمارے آقا مالدار تھے جی، اور پھر اگر ترکہ ہو بھی صحیح تو کیا صرف سیدہ زہرا پاک کا حق تھا؟ آپ کی ازواج مطہرات کا حق نہیں تھا؟ جی حق تھا یا نہیں تھا؟ ازواج پاک کا حق، ٹھیک ہے، زہرا پاک کا حق۔ چلو بھائی صدیق اکبر نے نہیں دیا، فاروق اعظم نے نہیں دیا، عثمان غنی نے نہیں دیا، جب مولا علی خلیفہ بنے انہوں نے حسین کو دے دیا۔ کیا اب یہ باغ فتح جو ہے نا تمہاری اماں کا حق تھا، انہوں نے نہیں دیا، اب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دیا تو علی پاک نے بھی نہیں جی، کیا انصاف ہے؟ تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ یہ الزام ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میری عقیدت کے اعتبار سے پوچھنا ہو، کیونکہ یہ قرآن میں نازل نہیں ہوا اور احادیث کی کتابوں میں موضوعات بھی ہوتے ہیں، اگر میرے عقیدے سے پوچھو زہرا پاک مانگنے گئی نہیں۔ وہ بطول ہیں، بطول اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف دیکھتی نہیں۔ سیدہ پاک کو کیا ضرورت تھی جناب، نبی کی شہزادی کو جو جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ کوئی آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، اپنے آقا جن کا میلاد منا رہے ہو، سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سب کے سردار، سب کے سردار۔ زہرا پاک آتی، دن میں 20 مرتبہ اگر تشریف لاتی، سرکار کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا ہے نا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ اب ایمان سے بتاؤ، نبی کے جسم کے حصے سے اور جگر کے ٹکڑے سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہم نے تو خطا اتحادی کہی ہے،
بھائی پھر کلپ سناؤ نا ہمیں خطائے اتحادی والا، کلپ سناؤ، کلپ میں تو صرف خطا ہے۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، یہی تھا کہ جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں، جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے لقمہ حرام سے بچا لیا۔ یہ جملہ ہے حضرت صاحب، زہرا پاک اور حرام کا لقمہ لینے جائے، حیا کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا میں یوزینی ما آذاہا، جب یہ بات کہی ہوگی زہرا پاک کو تکلیف پہنچی ہوگی یا نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے متعلق؟ اور جب تکلیف پہنچے میرے آقا فرماتے ہیں جس شے نے زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور میرے رب نے کہا جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو رسول اللہ کو ایذا دینے والا ہے اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ اگر توبہ قبول ہو سکتی آخرت کی بات رب نہ کرتا۔ ہم حق بات کہنے والے ہیں، حق کا ساتھ دیں۔ اگر میرے ان ملفوظات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو لاکھ مرتبہ پہنچے، میں تو زہرا پاک کے در کا گدا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار کیوں رکھا ہے؟ فرمایا ان اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبیہا عن النار، اللہ نے فاطمہ تو زہرا کی ذات پر، قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا، ابھی تھوڑی سی جھلکی اس کی دی ہے، تمہید میں بات لمبی ہو گئی اور ابھی تو دھنوٹ میں کافی تقریریں ہونی ہیں، تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں اگر ذہن میں نہیں، کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں، شوگر کا سخت مریض ہوں، نسیان کا مریض ہوں، ایمان سے میں بیٹھ کر ایسے بول رہا ہوں، کھڑے ہو کے میں چل بھی نہیں سکتا۔ بالکل جی، اب بھی جب آیا ہوں تو میں تکلیف میں تھا، لیکن بس سرکار کی بارگاہ میں جب تک عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی طاقت رہے گی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے مجاہد ملت بیٹھے ہیں، یہ کچھ وقت میرے ساتھ بھی رہے،